اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ دوستو، ہم دنیا میں زندہ ہونے کے باوجود مردہ کی مثال ہیں۔ ہم مردہ کی مثال کیسے ہیں دوستو؟ کبھی ہم نے اس چیز کے اوپر غور کیا؟ کہتے ہیں اگر آپ کی زبان خیر کی بجائے لغویات زیادہ بکے، یعنی کہ آپ اپنی زبان سے خیر کی بجائے لغویات زیادہ بولیں، جب آپ کے سامنے نیکی کا ذکر کیا جائے تو آپ کا دل اچاٹ ہو جائے، یعنی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ یار نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو، آپ کو برا محسوس ہونے لگے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں، بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے آپ برائی کی طرف میل ہوں، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچانے پہ تلے ہوئے ہوں، تو دوستو پھر سمجھ لینا کہ آپ کے اندر خیر نہیں ہے، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کے وجود میں، آپ کے جسم میں ایک خون کا کیا ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ دوستو اللہ رب العزت کا براہ راست تعلق کیسے ہے؟ دل سے ہے، روح سے ہے۔ اگر روح ہمارا دل ہی کیا ہے بیمار ہے تو دوستو باقی سارا وجود بھی کیا ہوگا؟ بیمار ہوگا۔ جب دل کے اندر خیر نہیں جا رہی تو ہمارے باقی وجود سے کیا ہے، خیر کیسے نکلے گی دوستو؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ کیونکہ دوستو کہتے ہیں زندہ کرنے ذکر کرنے والا زندہ کی مثال اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے۔ اب آپ خود بتائیں ہم زندہ میں شمار ہیں یا مردہ میں شمار ہیں دوستو؟ ہمارے دن اور رات کیسے کٹ رہے ہیں؟ آیا کہ ذکر کے ساتھ کٹ رہے ہیں یا لغویات میں کٹ رہے ہیں دوستو؟ یہ ہر انسان کو کیا ہے، خاص پتہ ہے کہ میں زندہ میں شمار ہوں یا مردہ میں شمار ہوں۔ بظاہر تو دنیا والوں کی نظروں میں زندہ ہوتا ہے دوستو، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مردہ میں سے ہے۔